اب آپ سے محو گفتگو ہوتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرشید اویسی صاحب زیدہ مجدہ خطیب اعظم گجرات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گھرما دے، روح کو تڑپا دے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو وسعت صحرا دے. بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. میں بلبل نالاں ہوں اجڑے ہوئے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، حامی ملت، شفیع امت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر فضل و رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، مقتدر علماء اہل سنت، اراکین و منتظمین القاسم ٹرسٹ و دیگر احباب اہل سنت، صاحبان محبت و مودت، عاشقان رسول، غلامان اصحاب رسول، وابستگان دامن آل رسول، اللہ کا شکر ہے
بر صغیر کی عظیم روحانی درگاہ آستانہ علیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف کے سالانہ 10 روزہ اعتکاف کے اندر ہم سب کی شرکت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں القاسم ٹرسٹ کے تمام کارکنان، معاونین، متعلقین اور اس آستانہ نور سے وابستگان تمام مریدان، متعلقین، متوسلین اور تمام مریدین کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ محض فضل ربی ہے۔ آستانہ علیہ ڈوڈا شریف کے انتظامات، معاملات اور اسے جس احسن انداز سے آگے چلایا جا رہا ہے، اس پر ایک چیز ضرور نظر آتی ہے کہ کوئی تو روحانی طاقت ہے جو اس چیز کو بڑی تیزی سے چلا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی قدرت کاملہ تو ہر حال میں شامل ہے۔ اللہ کی مدد نہ شامل حال ہو تو کسی چیز میں اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہر قسم کی مدد اس وقت مؤثر ہو سکتی ہے جب خالق حقیقی کا کرم ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا کرم ان لوگوں پر زیادہ برستا ہے جو لوگ اس کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں، ان کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے جو اللہ کے دوستوں سے اپنی محبت کے رشتوں کو نبھاتے ہیں۔ تو یقیناً اللہ کا کرم تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ان ہستیوں کے تصدق سے خاص ہو رہا ہے اس آستانہ نور پر، اور اس طرح کا انتظام انصرام صرف ایک ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلنا، بڑے بڑے پاک و ہند کے اندر آستانے ہیں اور چلانے والے چلا رہے ہیں، لیکن بہت کم جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ یار صاحب مزار ہو، یار پردے میں ہو اور کام سارے چل رہے ہوں۔ یقیناً سب آستانوں پر آگے ظاہری طور پر ان کی آل میں، نسل میں، اولاد میں آگے کوئی نہ کوئی ایسا رخ واضح ہوتا ہے جس کی وجہ سے متعلقین اشارہ ابرو پر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس آستانے کی اور ان بزرگوں کی یہ زندہ کرامت نہیں کہ القاسم ٹرسٹ کی صورت میں دن رات کام 11 گنا نہیں، 12 گنا نہیں، 111 گنا چل رہا ہے۔ اور یقین جانیں، یہ ایسا نہ سمجھیں کہ میں خطابت کے جملے کہہ رہا ہوں۔ مجھے اللہ کے ولیوں سے اور بالخصوص اس آستانے سے بہت لگن ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، روحانیت جاگتی ہے، من میں اجالے پیدا ہوتے ہیں، اور اس سلسلہ میں جو میں کلام کر رہا ہوں وہ میں دل کی گہرائیوں سے کر رہا ہوں۔ یہ کوئی تصنع اور بناوٹ کا ایک رخ نہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بلکہ یہ عین حقیقت ہے۔ خوش بختی ہے ان لوگوں کی
جو دامیں دھرمیں سخنیں قدمیں اس نظام کو رن کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو القاسم ٹرسٹ کا معاون ہے اس پر مرشد کریم کا خاص رنگ ہے، خاص نگاہ ہے، خاص کرم ہے. اور یہ ٹرسٹ کا قائم کرنا یہ ان بزرگوں کی توجہ سے ہے، ان کی زندگی میں ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جو اس ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کرتا ہے وہ حضرت کے ہاتھ سے تعاون کرتا ہے. جو اس کو نذرانہ دیتا ہے، تعاون کرتا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں ہی ہدیہ پیش کرتا ہے اور اس کو اسی طرح کی توجہ میسر آتی ہے جس طرح آپ ظاہری طور پر زندگی میں توجہ فرمایا کرتے تھے، جس طرح زندگی میں آپ ظاہری طور پر مہربانی فرمایا کرتے تھے. خوش بختی اور خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی بھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آستانِ نور پر اعتکاف بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا ہے. یقیناً خوش بختی ہے، یقیناً خوش بختی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے کسی گھر میں بھی معتکف کا اعتکاف کرنا اس کے کرم سے خالی نہیں. لیکن حضرت مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ جس مسجد کے ساتھ اللہ کے ولی کا ڈیرا ہو اس مسجد میں چند گھڑیاں گزارنا، ایک تو مسجد کا بھی فیض ملے گا، دوسرا اللہ کے ولی کے فیضان سے بھی اسے حصہ ملے گا. تو مقتدر سامعین حضرات، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ذرہ برابر بھی سستی بجا نہ لائیں. آپ کو میں ایک بات عرض کروں، آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، آپ صرف اعتکاف نہیں بیٹھے، آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم کے کرم کا ایک خاص خزانہ ہے. جس طرح مسجد کے آداب کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس طرح کسی آستانے کے آداب کو مد نظر رکھنا بھی مرید کی ذمہ داریوں میں ہے. اور اس کو یہ چاہیے کہ میرا کوئی ایسا لمحہ نہ ہو، میری کوئی ایسی سستی نہ ہو، مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو. حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ بندہ 1 سال عبادت کرتا ہے اور 1 سال عبادت کرنے کے بعد اس سے چند لمحے ایسے غفلت کے ہوتے ہیں کہ سب پہ پانی پھر جاتا ہے. اور امام رازی نے آگے بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ غفلت کے لمحے، کیا وہ عبادت نہیں کرتا؟ کیا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا؟ نہ، وہ کرتا ہے. لیکن رازی کہتے ہیں کہ وہ غفلت کے لمحے صوفیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بے ادبی میں اگر کوئی لمحہ گزرا ہے، عدم توجہ میں کوئی لمحہ گزرا ہے، تو وہ سارے کا سارا اس کا کرا دھرا سب ختم ہو جائے گا. تو اس لیے یہاں پر بیٹھنا ایک سعادت بھی ہے اور ایک امتحان بھی ہے، ایک ذمہ داری بھی ہے. کہ ایسے نہیں سمجھے کہ ہم ایسے بیٹھ کے آ کے ڈیرا لگا لیا ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا خاص حصہ میسر آ رہا ہے اور اللہ کے ولیوں کی نگاہ میں آپ ہر وقت ہیں. اگر یہاں پر مجھے قسم اٹھانی پڑے تو میں اٹھا سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ولی آپ کو ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں، ہر گھڑی دیکھ رہے ہیں. اور اس لیے مقتدر سامعین حضرات، آپ کو اللہ اکبر، تو آپ میں اعتکاف یہ مخصوص گھڑیاں ہیں اور 10 دن ہیں. کتنے دن تو گزر گئے ہیں اور تھوڑے دن باقی ہیں. اور اب ان لمحوں میں اگر ہم ذکر و اذکار کی نشست سے غفلت کریں گے، اگر ہم واعظ و نصیحت کی نشست سے ہم غافل رہیں گے، تو اس سلسلے میں یہ بہت وقت کا ضیاع ہوگا اور اس سلسلے میں بہت بڑی سستی ہوگی. اب کوشش کریں کہ جتنے معاملات طے ہوئے ہیں، جتنے بھی حلقہ جات ہیں، ان میں ذرہ برابر بھی آپ کی سستی نہیں ہونی چاہیے. اور بعض دفعہ میں اکثر اعتکاف کی محافل میں میرے جہاں پر واعظ و نصیحت اور لیکچر ہیں، میں ان جگہوں پر یہ نصیحت ضرور کرتا ہوں کہ اکثر لوگ ان کے ذہن میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حلقہ
ذکر کا ہو رہا ہے یا واعظ و نصیحت کا حلقہ ہو رہا ہے، اس کو شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ یار تو علیحدہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر، سر نیچے رکھ اور اپنے خشوع و خضوع میں بیٹھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا۔ گو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن اجتماعی طور پر جس وقت ذکر و اذکار ہوں، حلقہ درس و نصیحت ہو، اس وقت یہ ایک وسوسے سے کم نہیں۔ کیوں؟ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، شیطان بڑا چلاک ہے، اور گو رمضان المبارک میں وہ قید ہے، لیکن ہمارے اندر اتنی عادات پھیلا چکا ہے، پورا 11 مہینے ہمارے اندر رہتا ہے، ہمارے اوپر مسلط رہتا ہے، تو وہ اتنا ہمارے اندر رچ بس چکا ہوتا ہے کہ اب ہماری عادات اس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو وقتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر اکیلا بیٹھنے والا ذکر کرتا ہے تو بڑا سکون آتا ہے، کہتا ہے یار مولوی صاحب کا درس کیا سننا ہے، میں درود شریف بیٹھ کے پڑھتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، میں قرآن شریف پڑھ لیتا ہوں، چلو میں اپنے معمولات کرتا ہوں، اور میں اپنے ٹائم پہ اٹھوں گا، میں اپنے ٹائم پہ لیٹوں گا، میں اپنے ٹائم پہ بیٹھوں گا، اور اس طرح کے اس کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس کا فیضان دیکھا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی تعلیم کو دیکھا جائے تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، آپ کے من میں اجالا پیدا ہوگا، آپ کے اندر ایسی ٹھنڈک پیدا ہوگی کہ اگر کسی کو روزے کی پیاس لگی ہے تو انشاءاللہ افطاری تک وہ پیاس محسوس نہیں ہوگی، خاص محبت رسول کی لذت محسوس ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، گو یہ بات اچھی ہے، لیکن اجتماعی اعتکاف میں یہ چیز اچھی نہیں، بالکل یہ اچھی نہیں کہ آپ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیکیں لگائی ہوئی ہیں اور سارا سلسلہ ہو رہا ہے اور آپ ایسے بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں۔ یارو اگر سائیوں کی بارگاہ میں بھی آ کر بندے نے عقل ہی کرنی ہے، المرید لا یرید، مرید کا تو ارادہ ہی کوئی نہیں ہوتا، مرید اس حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جب مرید ہو گیا اب ایسے ہی ہے جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، اور اب جو غسال چاہے ایسے کرے، اگر ہاتھ اوپر غسل دینے والا کرتا ہے تو وہ اوپر کرتا ہے، اگر ہاتھ نیچے کرتا ہے تو ہاتھ نیچے کرتا ہے، اگر لٹاتا ہے تو لیٹ جاتا ہے، اگر بٹھاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، اگر کھڑا کرتا ہے تو کھڑا کرتا ہے، اگر منہ ادھر کرتا ہے تو ادھر کرتا ہے۔ کیوں؟ اب غسال کے ہاتھ میں میت ہے۔ فرمایا اسی طرح جو پیر کے ہاتھ میں مرید ہو جاتا ہے اس کا اپنا ارادہ تو رہتا ہی کوئی نہیں، اب جیسے سونے کی مرضی ایسے مرید کی مرضی۔ اس لیے مقتدر سامعین حضرات بالکل ذرہ برابر بھی سستی نہ کیا کریں اور کوشش کیا کریں۔ امام راضی نے لکھا ہے، اور مقتدر سامعین حضرات میں آپ کے سامنے، چونکہ موضوع کے لیے مجھے وقت بڑا آج تھوڑا ہے اور بڑا ضروری موضوع میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اور بہت انتہائی ضروری باتیں ہیں جو آپ تک میں نے پہنچانی ہیں، لیکن یہ جو ماحول میں آپ کا دیکھا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن اگر چند بندے سستی کریں اور لیٹے رہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے رہیں اور اپنی گپوں میں مشغول رہیں، انہیں کیا اللہ کے ولی کی نگاہ میسر آئے گی؟ ان کے پلے میں کیا پڑے گا؟ یہ ایسا سمجھیں، یہ کوئی میں انسلٹ نہیں کسی کی کر رہا، بلکہ حقیقت میں وہ دعائی دے رہا ہوں جو حضرت پیر صاحب آپ ڈھوڈا شریف دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس لیے ایسا سمجھیں کہ ایسی باتیں یہ بھی ان کی توجہ سے نکلتی ہیں، ایسے معاملات بھی ان کی توجہ سے ہوتے ہیں۔ حدیث رکھنے لگا ہوں، اللہ اکبر، آپ کے سامنے جو حدیث رکھنے لگا ہوں یہ صحیحین میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، اور اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھاتے ہیں۔ ایک بندہ ہے کہ وہ کسی خود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اکیلے بیٹھ کے، اور ایک بندہ کچھ سیکھنے کی مجلس میں بیٹھتا ہے،
اب سن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا فوالذی نفسی بیدہ ما من متعلم یختلف الی باب عالم الا كتب اللہ لہ بکل قدم عبادت سنہ۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سرکار مدینہ فرماتے ہیں کوئی ایک شخص کسی ایک عالم دین کے دروازے پر اس نیت سے آئے کہ میرے دین سیکھنا ہے، فرمایا ما من متعلم یختلف الی باب عالم الا كتب اللہ لہ بکل قدم عبادت سنہ۔ فرمایا اللہ اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اب مجھے وہ بندہ بتائے جو بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہا ہے، کتنے سپارے پڑھ لے گا 1 گھنٹے میں؟ کتنا درود شریف پڑھ لے گا 1 گھنٹے میں یا 1 دن میں؟ 1 سال کی عبادت کر لے گا؟ 1 سال کی عبادت 1 دن میں کر سکتا ہے؟ لیکن اس مجلس پاک میں بیٹھنے والا قسم رب کی، قسم اللہ کی کہ وہ شخص ابھی بیٹھا نہیں، چلا ہے، قدم اٹھایا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر مقتدر سامعین حضرات میں 2 باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ علامہ تنویر بٹالوی صاحب جو اس آستانے کے مخلص ترین دوستوں میں سے ہیں اور اللہ تبارک کا فضل ہے، ان پر مرشد کریم کی نگاہ ہے، اللہ مزید سلامتی عطا فرمائے۔ حضرت علامہ قاری محمد بشیر قادری صاحب، اللہ کا ان پہ بھی فضل ہے، اور علماء جتنے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، حاجی صاحب چیئرمین جہاں پہ بیٹھے ہیں۔ میں صرف علماء کی توجہ کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 2 باتیں اس حدیث میں قابل غور ہیں۔ یختلف ہو، یہ نہیں کہ آنے پہ اللہ ثواب دیتا ہے کہ بندہ گھر سے چلا ہے اور حدیث رسول سیکھی ہے، قرآن سیکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے دین کی بات سیکھی ہے۔ اب کوئی بندہ سیالکوٹ سے چلا ہے، کوئی بندہ کہاں سے چلا ہے، کوئی بندہ کشمیر کے کسی کونے سے چلا ہے، کوئی پنجاب کے کسی کونے سے چلا ہے۔ جب وہ چلتا ہے یہ نیت کرتا ہے کہ میں وہاں معتکف ہوں گا، میں اعتکاف کروں گا، مجھے یہ ملے گا، مجھے یہ ملے گا۔ جب نیت کرتا ہے یار میں اعتکاف تو اپنی مسجد میں بھی بیٹھ سکتا ہوں، محلے کی مسجد میں بھی بیٹھوں گا، لیکن وہاں جاؤں گا، وہاں ہر روز عالم دین کا بیان سنوں گا، عالم دین کی زیارت کروں گا اور حدیث رسول سنوں گا، قرآن کا درس سنوں گا، قرآن شریف کی تعلیم دیکھوں گا۔ اب وہ بندہ جب قدم اٹھاتا ہے اس نیت سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے اس کے قدموں کو گنتے ہیں اور ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یختلف ہو، فرمایا جب تک یہاں بیٹھا ہے فرشتے لکھتے رہتے ہیں جی۔ اور یختلف ہو یہ بتا رہا ہے کہ جب واپس گھر جائے گا تو گھر میں جاتے وقت بھی جتنے قدم چلے گا ہر قدم کے بدلے اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ مقتدر سامعین حضرات، اور اس سلسلے میں جن لوگوں کے اندر یہ وسوسہ ڈستا ہے نا، میں یہ ضروری باتیں اس لیے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ ایک تربیت گاہ ہے، یہ نشست بہت ضروری نشست ہے، اور اللہ کرم کرے ان منتظمین پر اور کروڑا رحمتیں نازل کرے اللہ اس ولی کی قبر پر جس نے یہ سلسلہ 20 سال سے شروع کیا، جنہوں نے یہ نور والی لڑی میں آپ کو پرویا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ کی رحمتیں برسیں ان کی قبر پہ، ان پہ کروڑا رحمتیں برسیں جنہوں نے آپ کو اس رستے پہ لگایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے فضل سے آپ کو کیا کچھ نہیں یہاں مل رہا۔ اللہ اکبر۔ اور جنہیں وسوسہ ڈستا ہے نا کہ میں بیٹھو رہوں گا، اور مجمع میں ہر قسم کے بندے ہوتے ہیں نا، ہر قسم کی گولیاں ہوتی ہیں، ہر قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں، ہر قسم کی بوٹیاں ہوتی ہیں، ہر قسم کے لوگوں کی سوچیں ہوتی ہیں، لیکن مقتدر سامعین حضرات جو سوچ یہ کہتی ہے
کہ میں اب رات کو عشاء کے ٹائم بیان شروع ہے عالم دین کا اور چلو میں علیحدہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیتا ہوں. نہ، وہ تیرا اللہ اللہ کرنا اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو پسند ہے کہ تو نبی کے حکم پر قرآن سیکھ، نبی کے حکم پر حدیث سیکھ. اب وہ رستہ زیادہ راضی کرنا. اور یہاں تک میں بات کو میں طوالت نہیں دینا چاہتا. امام راضی نے لکھا ہے تفسیر کبیر کے اندر. امام راضی کہتے ہیں مدینے والی سرکار ایک دن جلوہ فراز تھے، حضور بیٹھے تھے اور حضور کے چہرے مبارک سے اللہ کے انوار چھما چھم برس رہے تھے اور حضور کے چہرے کی زیارت ہو رہی تھی اور ایک شخص سرکار کے پاس بیٹھا تھا. اب یہاں پر آپ تھوڑا سا تصور کریں نا کہ حضور کے چہرے شریف کا حال کیا ہوگا. تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جیو جاوے سیر کرن لئی تے خلقت جھکدی جاوے، جیو پاوے ہتھ پھلاں وچ رل جاوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے جو متھے تی اڑی پاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے. آزم ایڈا سونا یار سانو کدرے نظر نہ آوے. میں اس لیے یہ بنا رہا ہوں کہ چونکہ 2 نشستیں میری اور بھی ہیں اور ایسی سستی دیکھنے میں نہ آئے بلکہ پورے 10 دن دیکھنے میں نہ آئے. آپ ایسے چکنے بیٹھیں اور ہر بندے کے چہرے سے پتہ لگے کہ ڈھوڈے شریف کے پیر کا کرم ہے اس بندے پر، وہ خاص نگاہ اس بندے پر اور یہ اسے محسوس ہو. اور خدا کی قسم اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ جاتے وقت محسوس کریں گے. میری بات یاد رکھیں، میں چیئرمین صاحب کی موجودگی میں اور منتظمین کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں. اب جاتے وقت قسم اللہ کی محسوس کریں گے کہ ہم خود اعتکاف نہیں بیٹھے تھے، ڈوڈے والے نے بٹھایا تھا، ہمیں بٹھایا گیا تھا. لیکن آپ جب ساری دعائی لیں گے نا، سارا پرہیز کریں گے، صبح کی گولیاں لیں گے، شام کی گولیاں لیں گے، دن کی دوائی لیں گے، شام کی دوائی لیں گے، پھر انجیکشن لیں گے، پھر پرہیز کریں گے. یہ نہیں کہ دوائی کھا کر تو شوگر کی دوائی کھائی ہے تو 2 کلو جلیبی کھا دی ہے، اس مریض کو تو فرق نہیں پڑتا. ہاں دوائی کے ساتھ پرہیز ضروری ہے. آپ دوائی بھی لیتے جائیں 10 دن اور پھر پرہیز بھی کرتے جائیں. جاتے وقت سینے کو کھول کے دیکھنا کیسے مدینہ بنا ہوا ہے، کیسے کرم نوازی ہو گئی ہے. اللہ امام راضی نے لکھا ہے سرکار بیٹھے تھے، بندہ بھی ساتھ بیٹھا تھا. حضرت اسرائیل آ گئے. جب اسرائیل آئے نا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سونے کو سلام کیا، عرض کی سونے میرا بھی سلام ہے اور رب کا بھی سلام ہے. جی اسرائیل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ جو آپ کے پاس بندہ بیٹھا ہے نا، یہ آپ نہیں، میں ویسے اشارہ کر رہا ہوں. یہ جو بندہ بیٹھا ہے نا، اس بندے کا عصر کے وقت مجھے حکم ہے اس کی روح قبض کروں اور آپ کی صحبت پاک میں بیٹھا ہے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے. یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت نے یہ گوارا کیا ہے، اسے اطلاع کر دی جائے، اطلاع کر دی جائے. تو یا رسول اللہ آپ اسے ارشاد فرما دیں کہ تیرے پاس عصر کا وقت ہے، عصر تک کا وقت. موت کا پہلے پتہ چل جانا یہ اللہ کے کرم میں سے ایک کرم ہے. اچانک موت سے حضور نے پناہ مانگی ہے، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی قرار دیا ہے کہ اچانک موت ہو جائے. اللہ اکبر. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس شخص کے لیے خوشی کا اظہار کیا ہے، دعا کی ہے کہ جس پہ اللہ کا کرم ہو، اسے موت کا پتہ چل جائے. 2 لوگوں پہ اللہ کا کرم ہے، ایک جسے موت کا پتہ چل جائے اور راضی کہتے ہیں، دوسرا جسے موت کا فکر رہے. ایک ہے نا کہ پتہ چل گیا ہے اور ایک ہے کہ اس کو فکر ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے یہاں رہنا نہیں. بڑے بڑے شاہ زور ہزاراں دنیا اندر آئے، جد پیغام مولا ملیا بستر جھار اٹھائے. کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری، نہ کوئی ریا محبوب ایتھے تے نہ کسے دی یاری. کسے دے ایتھے پیر نہ لگے سب ٹر کے واریو واری، او اعظم ایتھے دل نہ لاویں نے تو روسی جاندی واری.
فکر رہے، دھڑکا رہے، دھڑکا ہر وقت دھڑکا رہے، کس وقت مجھے بلاوا آ جائے، کیا میری تیاری ہے کہ نہیں، کیا مجھے جانا ہے کہ نہیں، اور میں نے جانا ہے کیا خالی ہاتھ جاؤں گا، دھڑکا رہے۔ فرماتے ہیں خوش بخت ہے انسان وہ جسے موت کا دھڑکا رہے، اور خوش بخت ہے جسے بتا دیا جائے۔ سرکار نے فرمایا اس بندے کو بتا دیا، حکم آیا کہ اسے بتا دیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا، فرمایا کہ تجھے عصر کے وقت موت آ جانی ہے۔ اب مقتدر سامعین حضرات تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ اب وہ بندہ عرض کرتا ہے سونے مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں نا کہ میں عمل کروں اور وہ کرتے کرتے میں رب سے جا ملوں، میری رب سے ملاقات ہو جائے، میں فوت ہو جاؤں اور وہی عمل کروں۔ اب امام راضی یہاں لکھتے ہیں کہ کیا حضور کی صحبت سے بڑا بھی کوئی عمل ہے؟ سرکار کی معیت میں بیٹھا ہے، اس سے بڑا کوئی عمل ہے؟ لیکن پوچھا تو حضور نے اپنی صحبت کے فیضان سے یہ فیض دیا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ یہ فرما سکتے تھے کہ قرآن لے کے بیٹھ جا اور عصر تک چلو 4 سپارے تو پڑھ لے گا نا، 3 سپارے پڑھ لے گا، 1 سپارہ ہی پڑھ لے گا۔ فرمایا مجھ پہ درود پڑھا کہ میرا رب بھی مجھ پہ بھیجتا ہے، فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہے، اہل ایمان کو حکم ہے تو تسبیح لے کے درود پڑھتا لگ جا اور اللہ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا چلا جا۔ یہ بھی فرما سکتے تھے، اللہ کا ذکر تسبیح فرما سکتے تھے، لیکن کان کھول کے سنو، برے صغیر کی عظیم درگاہ آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف کے سائے میں بیٹھنے، اعتکاف بیٹھنے والوں ذرا غور کرو، اللہ کے رسول نے اسے وظیفہ کیا دیا، حضور نے اسے کیا وظیفہ دیا؟ فرمایا تجھے میں وظیفہ دینے لگا ہوں، سونے کیا ہے؟ فرمایا تو قرآن سیکھنے لگ جا، علم سیکھنے لگ جا۔ اب بتاؤ کہ اگر کوئی اس سے بڑا عمل ہوتا تو حضور بتاتے یا نہ بتاتے؟ بتاتے نا، لیکن بتایا سب سے بڑا عمل قرآن کا سیکھنا ہے، علم کا سیکھنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تسبیح، قرآن، ذکر یہ اللہ کے قرب کے لیے ہے، تو اللہ کا قرب اس بندے کو سب سے زیادہ ہوتا ہے جسے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اور معرفت علم کے بغیر نہیں، معرفت قرآن کے سیکھنے کے بغیر نہیں، معرفت اسی بندے کو ہوگی جو عالم دین کے قدموں میں بیٹھے گا، جو ان نشستوں کو ان نشستوں میں غور کرے گا، ان نشستوں کے اندر بیٹھے گا، کچھ نہ کچھ تو کرم کا قطرہ اس کے دل پہ پڑتا جائے گا نا۔ 1 2 4 10 دن نہیں، 10 دن میں 20 نشستوں میں جب وہ علماء کی صحبت میں بیٹھے گا تو فرمایا معرفت کا قطرہ ملے گا، اور وہ معرفت کا ایک قطرہ اور اس کی زندگی بھر کے سارے وظیفے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ضروری ہے، اس لیے مقتدر سامعین حضرات جو ہے وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ بعض لوگوں کے اندر یہ وسوسے ہوتے ہیں کہ جی میں اکیلے بیٹھ جاتا، ایسا ہوتا، میں ادھر بیٹھ جاتا، جو ہے ایسے کرتا، بعض لوگوں کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ سب کچھ آپ کے سامنے ڈسکس کر دیا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنا یہ محض فضل ربی ہے، تم خوش بخت ہو کہ تمہیں یہ نصیب ہے، لیکن اس میں سستی ذرا برابر بھی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ایسے معاملات ہونے چاہیے۔ تو مقتدر سامعین حضرات اس سلسلے میں آج جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا تھا، آج میں نے ظہر کے وقت ہی وہ میسج پڑھا ہے اور مجھے میسج ملا ہے، اور میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شادی کی جو غیر شرعی رسومات ہیں ان کا تدارک، ان کے نقصانات۔ آپ ایمان سے بتائیں کتنا ضروری موضوع ہے، بتاؤ، بولیے، بولو نا جی۔ لیکن کیپسول بڑے کڑوے ہیں، نعرہ بھی نہیں لگے گا، سبحان اللہ بھی نہیں نکلے گی، اللہ اکبر۔ کیوں جب پریشن کیا جائے، ٹانکے لگائے جائیں، اس وقت تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے واہ واہ تو نہیں کرے گا نا، وہ تو ہاں کرے گا، کیا ہو گیا ہے، ٹانکے لگنے لگے ہیں، آپریشن ہونے لگا ہے۔ تو اس لیے مقتدر سامعین حضرات یہ میں نے سارا ویڑا اس لیے بنایا ہے ضروری سمجھ کے
کہ میں نے زمین میں وہ بیج ڈالنا ہے جو سب سے ضروری بیج ہے. سب سے ضروری باتیں آپ کے سامنے میں جو رکھنے لگا ہوں. مقتدر سامعین حضرات، آج جو ہمارے اوپر ان رسومات کا جن سوار ہے اور جن رسومات کے بوجھ تلے آ کر امت کا دم گھٹ رہا ہے اور بہت نقصانات ہو رہے ہیں، ان میں شادی کی رسومات، ہماری شادیوں کے طریقے، ہماری شادیوں کے اندر جو معاملات ہیں ان پر گہری نظر کرنے کی ضرورت ہے. ویسے تو کوئی میدان بھی لے لو، امت کا کیا حال ہے، کوئی میدان لے لو، ہماری جو صورتحال ہے وہ آپ پہ واضح ہے. اللہ اکبر. آئی حدیثوں میں جس کی خبر، حضور حکیم الامت کے آستانے سے یہ آواز بلند ہوتی تھی، فرماتی آئی حدیثوں میں جس کی خبر، وہی زمانہ تو آ رہا ہے، زمین بھی تہور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. بھائی ہوا بھائی کا دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے. پرائے کو ہم اپنا مال سمجھیں، حرام کو ہم حلال سمجھیں، کریں گناہ اور کمال سمجھیں. بتاؤ زمانے میں کیا رہا ہے؟ اچھا افسوس کیا ہے کہ کر گناہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں کتنی بڑی نیکی کر رہا ہوں، میں کتنا بڑا کمال کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اس پر میں سینکڑوں مثالیں علماء کی موجودگی میں دے سکتا ہوں، لیکن ایک مثال آپ کے ذہن میں حالیہ دور کے اعتبار سے دینا چاہتا ہوں کہ کتنا گناہ ہو رہا ہے اور ہم کمال سمجھ رہے ہیں. کیا سحری اور افطاری کے پقیزہ لمحوں کو کی بے قدری، اور جو لمحے رمضان شریف کا ہر لمحہ نور والا، ہر لمحہ برکت والا، ہر لمحہ نور علی نور ہے، لیکن جو سحری کے لمحے ہیں یا افطاری کے لمحے ہیں یہ خاص اللہ کے تحفے ہوتے ہیں، یہ خاص اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے. لیکن دشمن کی سازش سمجھیں، ہماری سادگی سمجھیں، ہماری سستی سمجھیں، ہماری دین سے بے دوری سمجھیں، یا جو بھی اسے نام دیں، دونوں ٹائموں پر ایسے بندر کی طرح میڈیا نچا رہا ہے، امت کو نچایا جا رہا ہے اور اتنا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کہ اب سامنے عورتیں بٹھا دی گئی ہیں. جس بندے نے صبح تہجد پڑھی ہے، دن کو روزہ رکھا ہے، عصر کے وقت اس کا دل نور علی نور ہے، اور غیر محرم بی بی کو جب ٹی وی پہ دیکھے گا، چاہے وہ مسئلہ بیان کر رہی ہے، چاہے وہ نعت پڑھ رہی ہے، چاہے جو جیسا سلسلہ بھی کر رہی ہے، اب مجھے بتاؤ کہ اس کا دیکھنا جائز ہے؟ بولیے، اس کا دیکھنا جائز ہے؟ تو جب دی جائز تو دیکھے گا تو روزے کا کیا بنے گا؟ ان پقیزہ لمحات کی بے حرمتی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے. امت کو اس پاسے لگایا جا رہا ہے کہ ان کے جو دعا مانگنے کے ٹائم ہے، ان کی جو سجدہ ریزی کے ٹائم ہے، ان کے جو اللہ اللہ کرنے کے ٹائم ہے، ان کے جو توجہ اللہ کے ٹائم ہے، ان میں ان کو اس ڈگر پہ چلا دو، اس ڈرامے میں لگا دو، تاکہ ان کا یہ ٹائم بھی ایسے ہی گزر جائے. اور دوسرے نمبر پہ جو ان کی نظر خراب ہو جائے، ان کی سماعت خراب ہو جائے، ان کا من گندا ہو جائے، یہ سلسلہ رکھا جا رہا ہے. اور مقتدر سامعین حضرات، افسوس یہ ہے اس میں اللہ ماشاءاللہ سب علماء تو نہیں، مفتی یعنی عظام تو نہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ کچھ کے علاوہ سب کے سب ایسے لگتا ہے کہ خریدے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بکے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ایک پلاننگ کے تحت آئے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے ناموری کے لیے ہیں، صرف اور صرف اپنا نام پیدا کرنے کے لیے ہیں، صرف اور صرف دنیا کے سامنے آنے کے لیے ہیں کہ جو بھی ہو جائے میرا چہرہ سامنے آئے، جو بھی ہو جائے میری آواز سامنے آ جائے، جو بھی ہو جائے میں سامنے آ جاؤں. دنیا کہ جی آج فلاں مولوی صاحب ٹی وی تے گئے سن، فلاں نعت خاصان آج ہم نے اس جگہ پر دیکھا ہے، اس جگہ پہ دیکھا ہے. تو مقتدر سامعین حضرات، میں ایک آپ کو، یہ بات بڑی کڑوی ہے لیکن آپ تھوڑا سا مہربانی فرمائیں، شفقت فرمائیں گے. اب میڈیا پہ کوئی موضوع ٹرائل کرتا دیکھیں، ہر موضوع کے اسپیشلسٹ بلائے جائیں گے. کوئی سیاست کا موضوع ہے، تجارت کا موضوع ہے، کوئی معاشیات کا موضوع ہے، کوئی ٹیکنالوجی کا موضوع ہے، عظیم سے عظیم تر لوگ اور ڈاکٹر، انجینئر اور ہر اعلیٰ سوسائٹی کے بندے لا کے بٹھائے جائیں گے.
ایک طرف ایک ڈاکٹر بیٹھا ہے، ایک طرف یہ بیٹھا ہے، ایک طرف یہ بیٹھا ہے، ایک طرف وہ بیٹھا ہے، فلاں ڈائریکٹر ہے، فلاں پرنسپل ہے، فلاں بندہ ہے، فلاں بندہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس موضوع کو بھی ڈسکس کراتے ہیں وہ اس اعتبار سے جو ان کے جو صف اول کے بندے لائق بندے ہیں وہ میڈیا پہ آ کے ٹرائل کراتے ہیں. لیکن جب مسئلہ بارے شریعت کا ہوتا ہے، مسئلہ دین کا ہوتا ہے، مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا ہے تو اس وقت ہجڑے بٹھا دیے جائیں. امت میں علماء کو نہیں رہ گئے. اصل وجہ کیا ہے کہ وہاں وہ بیٹھے گا، اللہ ماشاء اللہ سب 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی، لیکن وہ بیٹھے گا کہ جس کا پہلے ہی میک اپ انہوں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے اور میک اپ کر کے منہ میں ایسا بڑا دینا ہے کہ تو نے حق نہیں بولنا. تو بی بی سامنے بیٹھی ہوگی، بال کھل رہے ہوں گے، لیکن تو دوپٹے کا نہیں کہنا کیونکہ تیرے منہ میں ہم لگام دے رہے ہیں، تیرے منہ میں ہم ایسی چیز دے رہے ہیں کہ تو نے ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. حق بات نہیں کرنی، مذہب کی بات نہیں کرنی، مسلک کی بات نہیں کرنی، ایسی کوئی بات نہیں کرنی. پہلے ہی لگام دے کر کہ اب آپ کی ڈوری ہمارے ہاتھ میں ہے، جیسے ہم بولیں گے ایسے ہی. اگر کوئی حق بات کہنے بھی لگا لو جی وقفے کے بعد کرتے ہیں، اور وقفے میں پالش ہو گئی ہے. آپ ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں، لیکن میں امت کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ رہا ہوں. مجھے درد ہے، مجھے اندو ہے، مجھے دکھ ہے کہ نبی کا دین لٹ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اور اس طرح کے بندے میڈیا پر ٹرائل کیے جا رہے ہیں. لیکن مقتدر سامعین حضرات، اس سلسلے میں ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اگر ایسا کوئی اجاڑا پیدا ہو گیا ہے، اگر ایسے 4 بیویاں بیٹھی ہیں، ایک جو ہے 2-3 غیر محرم اور سارے کٹھے بیٹھے ہیں، اتنا تو بند کر سکتے ہیں نا کہ ہم وہ بٹن آف کر دیں. ہم نہ دیکھیں، ہم بند نہیں کر سکتے، پروگرام نہیں بند کر سکتے، ہم ٹی وی کا بٹن تو بند کر سکتے ہیں. اللہ اکبر جل شان. اور اس سلسلے میں اور اگر آپ کی ماشاءاللہ ضروری آپ نے پوری کرنی ہے کہ میں بغیر دیکھے میرا گزارا نہیں، تو پھر اللہ کے کرم سے مدنی چینل دیکھیں. اب دیکھیں، ضرور دیکھیں. اللہ اکبر. جس میں ذرہ برابر بھی آپ کو شیبہ نظر نہیں آئے گا. اللہ اس کے رسول کا دین سمجھایا جائے گا، اللہ اس کے رسول کی مہربانیاں اور فضل وہ شامل حال آپ کے ہو جائیں گے. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد کسی عالم دین کی مخالفت نہیں، کسی چینل کی مخالفت نہیں، صرف جو دین کا مخالف ہے ہم اس کے مخالف ہیں. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا مخالف ہے ہم تو بولتے جائیں گے، ہم تو اذان دیتے جائیں گے، کوئی نماز پڑھنے آئے یا نہ آئے. تو اس لیے مقتدر سامعین حضرات، حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ آج کا دور آیا ہے، کریں گناہ اور کمال سمجھیں. بتاؤ زمانے میں کیا رہا ہے، کیا رہا ہے ہمارے پاس. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس لیے مقتدر سامعین حضرات، جس شعبے کو بھی دیکھو گے رونا آئے گا. لیکن بالخصوص ہماری جو شادی کی رسمیں ہیں، جو ہماری شادی کے طریقے ہیں، جو ہماری شادیوں کے طور طریقے ہیں، ان میں 2-3 چیزوں کی طرف میں توجہ ضرور دلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو رشتہ کرتے وقت، رشتہ دیکھتے وقت ہم بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں. جہاں سے ابتدا ہم نے کرنی ہے. اللہ اکبر. اور اس طرح کا ماحول معاشرے میں ڈیولپ ہو گیا ان رسموں کی وجہ سے. ایسی رسمیں، شادی پہ مہندی کی رسم ہے، خرچے ہیں، پھر اور کیا کیا کچھ کرنا ہے، سسرال والوں کو کیا دینا ہے، انہوں نے کیا دینا ہے، پھر جہیز کتنا دینا ہے، پھر فلاں لاگ کتنے، فلاں کتنے، فلاں داماد کو کیا پہنانا ہے، دلہن کو کتنا پہنانا ہے، کیا پہنانا ہے. اتنا بوجھ ہے. پھر قرضہ اٹھاتا ہے، پھر سود تک اٹھاتا ہے، سود تک اٹھا کر یہ ساری رسمیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہ اللہ کی رضا، نہ دین، نہ دنیا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کیا کسی جہان کے ہم نہیں رہتے. اللہ اکبر جل شانہ. اور اس کا کیا وجہ ہوتی ہے؟ آج میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اگر آپ ماشاءاللہ محبت والے لوگ بیٹھے ہیں دل میں جگہ دیں. یہ ایک سازش کے تحت زنا سستا کیا گیا ہے اور نکاح مہنگا کیا گیا ہے. زنا بولو سستا ٹکوں پر، اور نکاح، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے مشکل. اس طرف تو دیکھنا بھی سوچنا بھی نہیں، لیکن نکاح سستا ہے. اگر نکاح کی روح کو دیکھیں نا تو
تو نکاح اتنا سستا ہے جتنی کوئی چیز بھی سستی نہیں. صرف نکاح کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صرف اب نکاح کیا ہے. اللہ اکبر. اگر ناک کا مسئلہ نہیں, دنیا داری کا مسئلہ نہیں, اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے, فرض کو, بچی کے فرض کو بھی پورا کرنا ہے, بیٹے کے فرض کو بھی نبھا رہا ہے, اللہ اکبر, تو نکاح کا کتنا خرچہ ہے آج کے دور میں بھی 15,000 سے زیادہ نہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اس میں جو فرض چیزیں وہ دکھائیں کیا ہیں. انگوٹھی ڈالنا فرض ہے, زیور ڈالنا فرض ہے. فرض کیا ہے؟ واجب کیا ہے؟ حق مہر. بچی کو جو دینا ہے حق مہر دے. اور تیرے پاس اگر حق مہر ہے 5,000 ہے, 10,000 ہے, 6,000 ہے, اپنی حیثیت کے مطابق. سنت یہ ہے کہ حق مہر جتنا زیادہ دیا جائے. ہم کیا کرتے ہیں, حق مہر کی جب باری آتی ہے, اچھا جی شرع کیا ہے؟ ساری رات کنجر نچتے رہے, تینوں شریعت نظر نہیں آئی؟ شرع کیا ہے جی؟ کیا شرع ہے مولوی صاحب, کیا شرع ہے؟ اور جو شرع ہے جی وہ کر دیں. اچھا رات کو شریعت نہیں تھی, جب خسرے نچتے رہے شریعت کوئی نہیں. جب ساری رات پورا گاؤں نہیں سویا, آتش بازی ہوئی ہے, دھڑل دھڑل ہوتی رہی, کوئی شریعت نظر نہیں آئی. اچھا 2 موقعوں پہ ہمیں شریعت نظر آئی ہے. کس موقع پر؟ حق مہر, اور جب مولوی صاحب نے لینا, جی مولوی صاحب تہاڈا کی ہے جی؟ اچھا چلو جو تہاڈا بندا ہے. جو اگر کوئی 1,000 1,500 روپیہ زیادہ, آج کل تو مولویوں نے کاروبار بنا لیا ہے, یہ کیا ہو گیا ہے؟ کس جگہ میں فلاں آفس میں کرتا ہوں, میں فون کرتا ہوں کہ کس جگہ پر اتنی فیس ہے. اسے کو پوچھے ٹھنڈے دل سے سوچ, جو رات کو کیا ہے وہ کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ بتانا, بتا کس جگہ لکھا ہوا ہے. جو آج لکھا پوچھ رہا ہے مولوی صاحب کہاں لکھا ہے؟ کس دفتر کی اتنی فیس ہے؟ 450 فیس ہے, تم اتنی لیتے ہو. اچھا ظلم پر کیا ہے؟ پھر میں آپ کو ایک بات بڑی آپ کے اندر لگے گی جو میں بتانا چاہتا ہوں. سب کو کارڈ مہینہ پہلے دیے ہیں, 1.5 مہینہ پہلے دیا ہے, 15 دن 10 دن کم از کم 5 دن 4 دن پہلے بتایا میری بیٹی کی شادی ہے, میرے بیٹے کی شادی ہے. میرے نکاح ہے, مولوی صاحب نے بلاؤ جی میری بچی کی شادی ہے. بندے دیا پوترا پہلا مہینہ انہیں دسی, مولوی صاحب کو کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتایا جو اصل چیز تھی؟ ہم ہجڑے بھر کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا یہ تماشا نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ سب کو پہلے بتایا ہے اور ایک مولوی صاحب رہ گئے ہیں. چلو جی انہیں موقع تے دس لو, تو اگر خدا نہ خواستہ مولوی صاحب لیٹ ہو گئے ہیں اور کہیں گئے ہوئے ہیں, لو جی میری بچی دی شادی, چلو موقع گزرن دیو, میں پوچھ لاں گا. ایسے بے دھول لوگوں کا, بے دین لوگ سوار ہیں ہماری امت پر اور ہمارے معاشرے پر سوار ہیں. اللہ اکبر. اگر یہ سوچا جائے, سمجھا جائے, اللہ اکبر جل شانہ, اس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا دور ہو اور پھر تو کرے تو پھر امام صاحب کے پاس مسئلہ جائے کہ مولوی صاحب کی حد کے عزت اس نے کیا کی ہے, تو پھر فتویٰ امام اعظم دینے والا ہو, پھر پوچھ کے فتویٰ کیا ملتا ہے. اللہ اکبر. امام صاحب کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا کہ فلاں مولوی صاحب کی انہوں نے حد کے عزت کی ہے, اس کا شریعت کے کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا شریعت میں اس کی یہ سزا ہے کہ اس نے حد کی عزت کی ہے. اور فرمایا اگر مجھ سے پوچھا جائے, فرمایا چرائے میں اسے لٹکا کر اس کی لاش کو پہلے اسے سزائے موت دی جائے, پھر اس کی لاش کو کوڑے مارے جائیں. جو دینداروں سے ایسے کرتا ہے. فرمایا یہ میرا ذاتی نظریہ ہے, لیکن جو فتویٰ تھا وہ میں نے پہلے بتایا ہے. پتا چلا کہ کتنی سختی ہے, کیا معاملہ ہے. لیکن خیر جو بات آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سارے معاملات میں ہم کوئی نہیں دیکھتے کہ شریعت کیا ہے, طریقت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, دین کیا ہے, اسلام کیا ہے. اور جب بچی کا حق مہر آئے, شریعت بتائیں جی, شریعت بتائیں. حالانکہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ سب سے زیادہ تو مہر دے, سب سے زیادہ تو مہر کی رقم بندے کو دے جتنی دے سکتا ہے. مہر اور ایجاب و قبول اور حسب توفیق مٹھائی ہے تو دے دے, اور اگر نہیں بھی ایجاب و قبول کر لیا ہے, 2 گواہ ہو گئے, نکاح ہو گیا, کتنا سستا ہے.
اس کے علاوہ جتنا ہے ہمارا نق ہے، ہماری برادری ہے، ہماری ٹور ہے، ہمارے معاملات ہیں، فلاں کی آکھن گے پھر فلاں گجر صاحب نے شادی کی تھی ہے بچی دی، فلاں چودھری صاحب نے کی ہے، فلاں ٹھیکیدار صاحب نے کی ہے، فلاں نے کی ہے. اچھا جی برات میں تو ایسے پتہ چلتا تھا جیسے جنازہ جا رہا ہے، ایسے پتہ چل رہا تھا. ایسے پھر لوگ باتیں بناتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. مقتدر سامعین حضرات، یہ تو تمہیں تب پتہ چلے گا کہ جب تو آنکھیں بند کرے گا اور سامنے سرکار مدینہ ہوں گے اور کہ دین کی پامالی پر تجھ سے سوال ہوگا کہ تو نے میرے دین سے کیا سلوک کیا ہے، تو نے میرے دین کے ساتھ برتاؤ کیا کیا ہے. اس وقت پھر تو جواب دے گا، پھر پتہ چلے گا کتنے بہو بکتی ہے، اس کی قیمت کیا ہے. تو مقتدر سامعین حضرات، اس سلسلے میں جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شادیوں کے جو ہے نکاح سب سے سستا ہے، لیکن آج کیا سازش ہے؟ نکاح سب سے مہنگا کرو. جیز کی رسمیں، دیگر رسمیں، فلاں فلاں. بچیاں جوان ہو گئی ہیں، 35 40 سال کی ہو گئی ہیں، اور پھر کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا رشتہ نہیں مل رہا. اس میں کچھ ہماری کوتاہیاں ہیں بھی. کچھ ہماری کوتاہیاں کیا ہے کہ ہم نے رشتے دیکھتے وقت جو شریعت ہے اسے ملحوظ نہیں رکھنا. شریعت رشتہ دیکھتے وقت بچہ دیکھو یا بچی دیکھو، شریعت کیا کہتی ہے وہ دیکھو. ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ یونان ہے، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، بچہ کتنے ہے، کماندہ کتنا ہے، یہ کتنا ہے، وہ کتنا ہے، کوٹھی ہے، کار ہے. ہمارے بچیوں والوں کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے کہ میری بچی جائے گی تو سکھ دیکھے گی. اوے سکھ کوٹھی میں نہیں، سکھ کار میں نہیں، سکھ امریکہ کے ویزے میں نہیں، سکھ کینیڈا کے ویزے میں نہیں، اور سکھ اس بچی کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے. پھولوں کی پتیوں پر بھی جن کے نصیب میں سکون نہیں، ہڑائی من کی سیج کی پھولوں کی پتیاں ہیں، اگر اندر سکون نہیں تو پھر پھولوں کی پتیاں بھی سکون نہیں دیں گی. کینیڈا کا ویزا بھی سکون نہیں دے گا، امریکہ کی نیشنلٹی بھی سکون نہیں دے گی. اور سکون اگر چاہتا ہے، گر دونوں جہاں میں تم کو مقصود آرام ہے، ان کا دامن تھام لو، محمد جن کا نام ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اللہ اکبر. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اب بچی سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے، شریعت کہتی ہے انسانیت دیکھ. کیا دیکھ؟ انسانیت دیکھ، صحت دیکھ، اس بچے کی صحت دیکھ، انسانیت دیکھ، سیرت دیکھ، یہ چیزیں دیکھ. اور اس کے بعد سرسری نظر ظاہری معاملات پر بھی ہو. یہ نہیں کہتے کہ ظاہری معاملات نہ ہوں، ظاہری معاملات پر بھی سرسری نظر. لیکن جو سب سے ضروری چیزیں ہیں ان میں دیکھنی ہے، شریعت دیکھنی ہے، صحت دیکھنی ہے، سیرت دیکھنی ہے. یہ چیز دیکھ کر اپنی بچی کا رشتہ تعین کرنے کا سوچو. لیکن ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ کیا دیکھنا ہے؟ کوئی ہے یا نہیں ہے. گرین کارڈ ہے، اگر کھوتا بھی ہے انہوں بھی کڑی دے سکیں گے. ناراض نہیں ہونا مجھ سے، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا. کتے نلا رہا ہے، ادھر سور کا گوشت بیچ رہا ہے، شراب کی بار چلا رہا ہے، پیسے ہیں، ادھر کوٹھی بنی ہے، یہ دیکھنا ہے. 2 لڑکی، اب لڑکے کی عمر 45 سال ہے، 50 سال ہے، ادھر اس نے شادی کی ہوئی ہے، یا ادھر کیا وہ زانی ہے، کیا شرابی ہے، کیا معاملہ اس کا. لیکن ہم نے اپنی بچی کی زندگی برباد صرف گرین کارڈ پہ کی. ہم نے یہ صرف دیکھنا ہے کہ گرین کارڈ ہے. اللہ ماشاءاللہ. مقتدر سامعین حضرات، اور اس کے بعد شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلے حضور نے فرمایا لوگ جمال دیکھتے ہیں اور کمال دیکھتے ہیں. ترمذی شریف ہے، جمال اور کمال دیکھتے ہیں. فرمایا میرے دین میں یہ ہے کہ فرمایا تم میرے امتی ہو تو میرا دین دیکھو، میرا دین دیکھو رشتہ طے کرتے وقت کہ کتنا دیندار ہے. اللہ اکبر. اس کا مذہب کیا ہے؟ ہم رشتہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھو سنی ہے. سب سے پہلے کوئی شرط نہ رکھو بچے کی شادی کرنی ہے، بچی کی طرف بچی والوں کو دیکھو کہ مذہب اہل سنت ہے، مسلک اہل سنت ہے. اگر بچی دینی ہے تو تب بچے والوں کو دیکھو، اگر بچے والوں تو بچی والوں کو دیکھو.
کہیں رافضی تو نہیں, کہیں خارجی تو نہیں, کہیں چکڑالوی تو نہیں, کہیں بد مذہب تو نہیں. اگر سنی ہے تو سب سے ضروری سوال پہلے ٹک کرو. سب سے پہلے کار نہیں دیکھنی, کوٹھی بنگلہ نہیں دیکھنا, یہ نصیحت ہے. میں ولیوں کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو سوال ٹک کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کا مذہب اہل سنت ہے. اگر اہل سنت ہے تو پھر پہلا سوال پاس کر کے پھر دیکھو ساری چیزیں. اگر اس سوال میں فیل ہے, لعنت ڈالو امریکہ کے کارڈ پر, لعنت ڈالو جرمنی کی نیشنلٹی پر. اللہ اکبر جل شانہ. اگر یہ چیز ہی نہیں تو کیا کرنا ہے کارڈوں کو. اور آج امت بک رہی ہے, آج امت لٹ رہی ہے. آج کا نوجوان چاہتا ہے کہ بس میں جرمنی جانا چاہے میں مرزئی ہو جاؤں. جرمنی کے کاغذوں پر مرزئی آج کل کاروبار کر رہے ہیں کہ تمہیں بچی بھی دیں گے, تمہیں کارڈ بھی دیں گے, تم ایک مرتبہ کاغذوں میں لکھ دو کہ میں مرزا کو نبی مانتا ہوں, مرزا کو نبی مانتا ہوں. اور کتنا بد نصیب ہے وہ نوجوان اور اس کے ماں باپ. کیا کہتے ہیں, چلو ہم نے لکھنا ہی ہے, ہم کون سا دل سے مان رہے ہیں, چلو کام سراؤ. لیکن یہ کتنا خطرناک رستہ ہے, یہ ایسا بالکل نہیں کرنا. یہ آج تو دیکھ رہا ہے نا, آج تو دیکھ رہا ہے, تو اگر تیرے ذہن میں یہ بات آ جائے, یہ بات آ جائے کہ جب کارڈ لیتے وقت یا یہ آفر آتے وقت حضرت بلال نظر آئیں, ان کے پتھر نظر آئیں, ان کی جلتی پیٹھ نظر آئے, ان کی تجھے وہ چیز نظر آئے کہ ریتتی ریت ہے, اوپر لٹایا گیا ہے, 2.5 من کی سل ہے, کولے اوپر رکھے جا رہے ہیں. پوچھا بلال مال چاہیے؟ کہتا ہے مال نہیں چاہیے, آمینہ کا لال چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس لیے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے شادی کی. اب شادی کے طریقے, اب یہ تو 2-4 گھنٹے کی نشست ہو تو تب بیان ہو سکتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. لیکن میں مختصر کرنا چاہتا ہوں, زیادہ آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا. میں صرف یہ بات بتانا چاہتا, سب سے پہلا سوال ٹک کرو, مذہب کیسا ہے؟ سنی ہے, اہل سنت ہے, ٹک کر دو. اگر پاس ہے تو پھر سمجھو لازمی سوال پاس ہو گیا ہے. باقی سوالوں میں اگر رعایتی نمبر بھی دینے پڑے تو دے لو, لیکن اس سوال میں رعایتی نمبر نہیں دینے, نہ بالکل اس سوال میں نہیں دینے. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بچی بد مذہبوں کی جب تیرے گھر میں آئے گی, رافضی ہے, خارجی ہے, تو انہوں نے تو ایسے گر سکھائے ہوتے ہیں, ایسے ٹوٹکے بتائے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ علم بہت سکھایا, ٹوٹکے بتاتے ہیں, ٹوٹکے انہوں نے سمجھائے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹوٹکے سمجھائے, علم غیب پر ٹوٹکے ہیں. ایک سنی ہے سادہ سا ہے, 10 دن اعتکاف بیٹھا ہے, اسے وضو کے فرض نہیں آتے. 10 دن اعتکاف بیٹھا ہے, کوئی علم غیب, حضور کے علم غیب کے بارے میں سوال کرتا ہے, حالانکہ علماء دین کھپ گئے ہیں. 10 دن بیان ہوتا رہا ہے. اور کوئی پوچھے گئے سرکار کے علم, جی میں مولوی صاحب نے پوچھ کے دساں گا, تو اتنے عمل لین گیا سے کیا کرتا رہے. تو ناراض نہیں ہونا مجھ سے, بالکل ناراض نہیں ہونا. جو میں بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, مقتدر سامعین حضرات, اس پر یہی ہے نا کہ آپ آئندہ انتظامیہ کو گئے جی وہ اویسی صاحب انہوں نے بولو بڑے ڈاڈے نا. لیکن یہ میرا ڈاڈ پونا نہیں, یہ دین ہے, یہ شریعت رسول ہے. اللہ اکبر. جب عورت آئے گی نا کسی گھر میں, اب میں تجھے بتاؤں کہ عورت بد مذہب ہے تو مرد کتنا بھی پختہ ہے, یہ بڑی قابل غور بات ہے, دل کے کانوں سے سن. مرد کتنا بھی تکڑا ہے نا, وہ ایک فلسفر نے علامہ صاحب لکھا ہے اور ایک جملہ قادری صاحب لکھا ہے, کہتے ہیں کہ مرد اگر جتنی بڑی بھی مرچ ہے نا, مرد کتنی کوڑی مرچ ہے, عورت پھر بھی اچار ڈال دیتی ہے. ان کیدکن عظیم, گر بڑے ہیں اس کے پاس, سلسلے بڑے ہیں. کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں اسے کھولتا کہ عورت کا مکر کیا ہے. 3 چیزوں کو رب نے عظیم کہا. ایک عرش کو عظیم کیا ہے, ایک سونے کے اخلاق کو عظیم کہا ہے, ایک عورت کے مکر کو عظیم کہا ہے قرآن شریف میں. اللہ اکبر.
اس لیے مقتدر سامعین حضرات یہ نا عورت دیکھیں کہ جو بچی لا رہے ہیں وہ مذہباً کیسی ہے، مذہباً کیسی ہے، اور کوشش کریں کہ سنی صحیح العقیدہ کو دین پڑی ہوئی ہے. بے شک ایم اے نہیں تو خیر ہے، بی اے نہیں تو خیر ہے، آج ٹرپل ایم اے ہے جی، کچھ نہیں ہوتا اگر ٹرپل نہیں بھی تو ڈبل نہیں بھی تو ایف اے نہیں بھی. یہ دیکھ کہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھی ہوئی ہے، قرآن شریف اسے آتا ہے، دین کے مسئلے اسے آتے ہیں، سلائی کڑھائی اسے آتی ہے. دن کار کرتے ایک ٹرپل ایم اے کتا ہے کارا کے وقت پہ جانا نہ ہانڈی پکا سکتی ہے، نہ روٹی پکا سکتی ہے، نہ کوئی کام کر سکتی ہے. ان ٹرپل ایم اے خامد کتنے رکھے گا؟ ٹرپل ایم اے کہاں رکھے گا بتاؤ نا مجھے، کس جگہ پر رکھے گا؟ میں کوئی انسلٹ نہیں کر رہا اس علم کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس علم کے ساتھ والدین کو چاہیے بچی کو روٹی پکانا بھی سکھاؤ، بچی کو ہانڈی پکانا بھی سکھاؤ، گھریلو معاملات سکھاؤ، اور سکھا کر اس اپنی بچی کو پورا تیار کرو کہ اس نے غیروں کے ہاں جانا ہے، اس نے امتحانی کمرے میں جانا ہے، اور جا کے اس نے ایک نئے گھر میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. لیکن آج کیا ہے، پہلے جس ویلے مڑا وت پھیرے آمنا ہے نا تو سس نے بہ جانا ہے، پتر کی حال ہے، میری بچی تو کدے روٹی نہیں پکائی، میری بچی نے تو سیک کدے نہیں لگا، میری بچی نے تو کدے کچھ نہیں ہویا، میری بچی نے تو کدے کچھ نہیں ہویا، تو میں کھے پاں. یہ بچیوں کو اجاڑنے کا پہلا قدم ہے، پہلا قدم ہے. بچی کو تربیت ہو گھر میں، بیٹی تجھے سیخوں پہ کھڑا کیا جائے تو اگر میرا دودھ پیا ہے تو تو نے ہر مشکل سہنی ہے، ہر پریشانی سہنی ہے، ہر مشکل موڑ میں تو نے اپنے خامن کا ساتھ دینا ہے، ہر مشکل موڑ میں تو نے اپنی ساس کا ساتھ دینا ہے، ہر مشکل موڑ میں کوئی بھی معاملہ آ جائے ادھر کھڑے ہو جائیں. باپ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، ماں چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، میرے لیے کچھ نہیں ہوتا، مجھے میں اپنے گھر میں ہوں، لیکن تو نے اپنا گھر بسانا ہے، تو نے اپنا سارا کچھ کرنا ہے. تیری آج کے بعد ماں بھی وہ ہے، تیرے آج کے بعد باپ بھی وہ ہے، اور تیرا وہ مجازی رب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ خامد کو کریں. فرمایا بیٹی ایسی اور ایسی تربیت کر کے ماں بھیجے اور پچھو ڈنڈا رکھے تیز. میں دیکھتا ہوں کیسے طلاقیں ہوتی ہیں، کیسے معاملات ہوتے ہیں. یہ جتنے طلاقوں کا مسئلہ ہے تاڑی دما ہاتھاں نال بج دی ہے، انہیں بھی مڑے ہی پیڑا ہے، مڑے دے سسرال ہی پیڑے نا. اللہ اکبر. کچھ ادھر سے بھی کمیاں ہیں تو کاٹا ادھر بھی کوئی نہیں. کیا ہے مسئلہ ہے کہ اپنی بچی گئی ہے اس کے لیے سوچنا ہے میری بچی سے کام بھی تھوڑا لیں، میری بچی سے یہ بھی کریں، میری بچی سے یہ بھی کریں، میری بچی. میں حدیث پاک آپ کو سنا دوں، فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ بھی دوسرے کے لیے پسند کرے. اچھا اپنی بچی تیری گئی ہے تو چاہتا ہے کہ میری بچی سکھ میں رہے، میری بچی کو کوئی اونچی نظر نہ دیکھے، خامد بھی بڑا پیار والا ہو، ساس سسر کا ماحول بڑا شائستہ شستہ ہو، تو چاہتا ہے. لیکن جو تو کسی کی بیٹی لایا ہے تو دجال بن کے بیٹھ گیا ہے، تو وہ کسی کی بیٹی نہیں. جو تیری بیٹی کسی کے گھر گئی ہے وہ بیٹی ہے. اصل میں امام راضی کہتے ہیں اصل بیٹی تو تیری یہ ہے جو تیرے بیٹے کی بیوی ہے، وہ بیٹی تیری نہیں. جو بیٹی اصل میں دوسرے گھر چلی گئی ہے وہ ان کی بیٹی ہے. آج وہ بیٹی ہے جو تیری بیٹی بن کے آئی ہے. اور خدا کی عزت کی قسم امام راضی کہتے ہیں اور حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر دونوں معاملوں میں بیٹی سمجھا جائے کہ میری بیٹی آئی ہے، دوسرا کہے میری بیٹی آئی ہے، تو جب یہ ماحول پیدا ہوگا تو گھر جنت کا نقشہ پیش کرے گا، گھر میں معاملات بہتر ہوں گے. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس لیے مقتدر سامعین حضرات جو ہے سب سے پہلے کام کرنے والا کیا ہے؟ سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے جب شادی کرنی ہے، شادی کی طے کرنی ہے، رشتہ دیکھنا ہے، سب سے پہلے مذہب دیکھنا ہے، سب سے پہلے مسلک دیکھنا ہے، مسلک کے بعد پھر ساری چیزیں دیکھنی ہیں، اور اس کے بعد شادی کا سلسلہ کرنا ہے. اور شادی کے سلسلے میں جتنی، اور میں ایک نقطہ آپ کے سامنے عرض کر دوں علماء کی موجودگی میں، منگنی ہے جی، اور جتنی رسمیں ہیں، جتنے رسمیں ہیں یہ ہندوستان کے اندر، پاکستان بر صغیر کے اندر کوئی ایک لفظ بھی عربی میں نہیں. کیوں؟ اس وقت رسمیں ہی کوئی نہیں تھی. منگنی بعد پہ آ گئی ہے. اچھا منگنی ہے،
ہوں ابھی نکاح ہوا نہیں, کچھ ہوا نہیں, سارا سلسلہ کڑی والی بھی بلاؤ, کڑی نوں بھی بلاؤ, مڑے نوں بھی بلاؤ, پھر سٹیج تے بٹھاؤ, پھر سٹیج تے بٹھا کے ابھی غیر مارا میں نکاح نہیں ہوا, مڑا کڑی نوں انگوٹھی پہ پاندا ہے, کڑی مڑے نوں انگوٹھی پہ پاندی ہے, اور پھر آگے فوٹو سیشن ہو رہا ہے. پھر جو تیری بیٹی کبھی تو کہتا تھا گلی میں کوئی دیکھے تو میں اس کی آنکھ نکال دوں, میں اس کو گولی میں نکال دوں, میری بیٹی کو جو نوجوان گلی میں دیکھے, اب سٹیج پہ بٹھا کے ساری دنیا کو دکھا رہا, ابھی تجھے گولی نہیں نظر آئی؟ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ کتنے درد ہے میرے اندر میں اگر پھولوں. مقتدر سامعین حضرات, اور پھر مقتدر سامعین حضرات, پھر سارا اتنا خرچہ, اتنے معاملات, اتنا سب کچھ کرنا ہے منگنی پہ, کہ کتنے لاکھ منگنی پہ خرچ ہو گئے ہیں. سونے دی انگوٹھیاں انیاں پانیاں دماد نوں, انیاں پانیاں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اچھا پھر آگے جو منگنی کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آ گئی ہے جی ہون مہندی آ گئی ہے, مہندی آ گئی ہے. چھوٹے میاں, بڑے میاں, چھوٹے میاں, سبحان اللہ. اب مہندی پہ کیا ہوگا؟ ناچ گانا, مرد و زن, خواتین و مرد سب اکٹھے, اختلاط ہو رہا ہے, شیطان ناچ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اور سارا کرنے کے بعد اب گلی میں تیری بیٹی ناچ رہی ہے, تیری بہن ناچ رہی ہے. آج تیری غیرت کدھر ہے؟ آج خامد نے بعد میں دیکھا ہے, جس کے ساتھ نکاح ہے کیمرے والا پہلے دیکھ رہا ہے, اور پوز بنا کے دیکھ رہا ہے, اور سب کچھ کر رہا ہے. اس لیے مقتدر سامعین, آج تیری غیرت کدھر ہے؟ آج تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے. آج پھر سب کچھ کر کے, اور پھر آخر پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ 8 دن کنجر خانہ کرنا ہے. کنجر خانہ کرنے کے بعد اور پھر بیٹی کی رخصتی کرنی ہے, پھر دنیا کو دکھانا ہے, لے آؤ جی قرآن شریف میری بچی دے سر تے رکھو, اور قرآن شریف دے سائے تو گزارو. قرآن لعنتیں ڈالتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ عمل اس کے مخالف کیا جائے اور اسے سینے سے لگایا جائے. لعنت ڈالتا ہے قرآن. قرآن کہتا ہے او بدتمیز, تجھے ڈھولک پر بچیاں ناچتی اور لڑکے اور لڑکیاں کٹھی ناچتی جب نچائی ہے تو نے, اس وقت قرآن کدھر تھا؟ اس وقت میں یاد نہیں آیا, آج تجھے یاد آ رہا ہوں. اور سارا کر کے پھر کیا ہوتا ہے؟ شادی ہو جاتی ہے. میں خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں, سب کو ہم راضی کرتے ہیں, پھپھی راضی ہے, تایا راضی ہے, چاچی راضی ہے, سب راضی ہیں. راضی کر کے فلاں ناراض ہے تو 4 پریادے بندے لے جو چاچا ناراضی ہے تو کوئی میرے پتر دی شادی ہے, کوئی میری خوشی ہے, تے ماں نے کہنا میری بہن نہ آوے تے میں میرا پتر دی ایک ہی بیٹا ہے. اللہ اکبر. تو ایسا کروں گا تو کیسے ہوگا؟ خالہ کو بھی راضی کیا, پھپھی کو بھی راضی کیا, چچے کو بھی راضی کیا. میں اس ملت کے نوجوانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آستانہ علیہ ڈھوڈا شریف کے اعتکاف میں نور برس رہا ہے, رحمتیں برس رہی ہیں, کرم نوازیاں ہو رہی ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, شادی کے موقع پہ تایا بھی راضی, تائی بھی راضی, پھپھو بھی راضی, چچا بھی راضی. کتنے بندے جاتے ہیں کہ میری شادی پر, میرے بیٹے کی شادی پہ بھائی بھی راضی ہے, پھپھو بھی راضی ہے, تایا بھی راضی ہے. میرے بیٹے کی شادی پہ اللہ بھی راضی ہے, اللہ اس کا رسول بھی راضی ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا سارا مدینے والا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. جس رب نے بیٹا دیا ہے, جس رب نے بیٹی دی ہے, جس رب نے دولت دی ہے, جس رب نے یہ ساری عزتیں دی ہیں, جس رب نے یہ سارا کچھ دیا ہے, اس رب کو نہیں دیکھنا. ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, راضی کرنا ہے. میری ناک نہیں رہندی جی, لوگ کی آکھن گے جی, فلاں کی آکھن گے, ایک ہی مڑا ہے تو ایک پہلے مڑے دی شادی ہے جی کرنی ہے. ایسی باتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد مقتدر سامعین حضرات, شاید میں آپ کا زیادہ وقت لے گیا ہوں, سارا کچھ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 10 دن گزرنے, 15 دن گزرنے, سارا کم جلے ہونا ہے نا, پھر ادھر بھی لڑائی, نوستیں اتنی پڑی ہوئی ہیں, اتنی بدتمیزیاں ہیں. جہیز کی ڈیمانڈ ہے, جہیز ہے, اب ڈیمانڈ کر کے جہیز بھی لے آیا ہے, سب کچھ لے آیا ہے. کبھی مجھے موقع ملا میں صرف جہیز پہ بات کروں گا. اللہ اکبر جل شانہ, سب کچھ لے آیا ہے. اور اب گھر میں لڑائی پڑی ہوئی ہے, ادھر سے بھی لڑائی, ادھر سے بھی لڑائی. 10 15 20 40 دن نہیں گزرتے, 2-3 مہینے نہیں گزرتے, سال ابھی نہیں گزرتے, ابھی بچے کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تو لڑائی پیدا ہو گئی ہے. اللہ اکبر, اتنی بے سلوکی ہے, نا اتفاقی ہے, گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. اور پھر جانا ہے مولوی صاحب کو, پیروں کو کتاب کڈو نا, پسا نہیں کچھ کر دیتا ہے, کرنا ماں تیری ماں دا سر ہے.
کسے کچھ کر دیتا ہے، کسے کچھ کی کرنا ہے. کتاب کڈو تے اگے ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ اساں دے کتاباں کڈن والے بھی اگے اس طرح بیٹھے نے، اگے رکھیے بیولوجی، اگے فزکس رکھی ہے. تو بی بی نوں آندا پیا، بی بی کولوں سارا کچھ پوچھ لینا، اس نے دس چڑھنا ہے، تو پھر انہیں دسنا ہو انج بھی ہے، انج بھی ہے، انج بھی ہے، انج بھی ہے، روپیہ بھی 5000 لے لینا ہے. واضح قوم کی وہ تباہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. شور ہے مسلمان ہو گے دنیا سے نابود، کہتے ہیں مسلمان بھی کہیں تھے موجود، صورت میں ہو نصارہ تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود. کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ کیا یہ سلسلہ ہے؟ اللہ اکبر. اصل میں پتر وہ تویز ہے جیڑا پہلے دن تو پایا سی، اللہ کو ناراض کیا تھا، رسول اللہ کو ناراض کیا تھا. وہ جو تویز تو نے اپنی بیٹی کی شادی پہ ڈالا تھا نا، وہی تویز ہے جو کسی پاسے نہیں لگن دینا. اگر تو اپنے بیٹے کی شادی پہ محفل نعت کرتا، اپنی بیٹی کی شادی پہ رسول کا ذکر کرتا، اپنے پیر آتے دعائیں کرتے، سارا سلسلہ ہوتا، محفل نعت ہوتی، دعائیں ہوتی، ذکر ہوتا، برات میں اللہ ہو کے نعرے ہوتے، اور اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا، پھر نکاح کے وقت بھی دعائیں ہوتی، ذکر ہوتا، سارا سلسلہ ہوتا. اور اگر کوئی تویز بعد میں کرتا بھی تو ذکر کے نور سے اس کا اثر نہ ہوتا. وآخر دعوایا ان الحمدللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. الہی ہماری اس نوکری کو قبول فرما، ہماری قطائیوں سے درگزر فرما. تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تو نے اپنے دروازے پہ بلایا، اپنے دروازے پہ بٹھایا. یا اللہ جو اپنا ہوتا ہے اسی بلایا جاتا ہے، جو جس سے راضی ہوتا ہے مالک اسے ہی اپنے دروازے پر بلاتا ہے. یا اللہ جو مالک جس کتے سے راضی ہو اسے ٹکڑے ڈالتا ہے. یا اللہ تو نے کرم کیا، تو راضی ہو گیا. یا اللہ ساری زندگی ہمیں اپنی رضا کا نور عطا فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دے. اتباع رسول، محبت رسول، ذکر رسول، شفاعت رسول. اللہ یہ ساری دولتیں ہمارے مقدر میں لکھ دے، ہماری نسلوں کے مقدر میں لکھ دے. قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے ادب پیدا نہ ہو، کوئی رافضی پیدا نہ ہو، کوئی خارجی پیدا نہ ہو، کوئی بد مذہب پیدا نہ ہو. یا اللہ ہماری نسلوں میں بھی اہل سنت کا نور ہی رہے، ہماری نسلوں میں بھی ادب ہی ادب رہے، ہماری نسلوں میں بھی عشق رسول ہی رہے. ہماری جو نسلیں حضور کی نعتیں پڑھتی رہیں، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتی رہیں، ولیوں کا احترام کرتی رہیں، ولیوں کی عقیدت میں رہیں. اللہ کریم جتنے احباب اس اعتکاف شریف میں بیٹھے ہیں اللہ کوئی خالی نہ جائے، سب کی جولیاں بھر دے، سب پہ رحمتوں کا نزول فرما دے، سب کے مال جان عزت اولاد کاروبار میں برکات عطا فرما، سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما. حاجی امانت علی صاحب اور ان کی ساری ٹیم، قاسم ساجد قاسمی صاحب سمیت، مالک قادری صاحب سمیت، علامہ صاحب سمیت، یہ جتنی ٹیم ہے، جتنے ورکر ہیں، اللہ سب کو اپنی خاص رحمتوں کا سایہ عطا فرما. القاسم ٹرسٹ کی غائبانہ امداد فرما، اللہ غائبانہ امداد فرما. ہزاروں کا، لاکھوں کا، کروڑوں کا نہیں، اربوں کا خرچہ اللہ کریم ہو رہا ہے، مالک تیرے خاص فضل سے ہو رہا ہے. خاص کرم سے مہربانی فرما اور خاص فضل سے غائبانہ امداد فرما. مسجد کا پروگرام، مدرسے کا پروگرام، سارے جتنے الہ العالمین جتنے بھی پروجیکٹ ہیں اللہ خاص مدد فرما، خاص مدد فرما. القاسم ٹرسٹ کے تمام معاونین، متعلقین، متوسلین کو جزائے خیر عطا فرما. تو دیون کارن داتا ہیں، اسی منگن لئی سوالی، صدقہ تینوں محبوب تیرے دا اج نہ جاوے کوئی خالی. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.